بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کا ایک ادب سکھلایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعوتم اللہ فعاظموا فی الدعاء، کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تو دعا کے معاملے میں مضبوطی اور پختگی والا طریقہ اختیار کرو، یعنی جو چیز آپ مانگ رہے ہیں پورے یقین اور قوت کے ساتھ مانگو، یہ اللہ یہ دے دے، یوں اس طرح مضبوطی اور پختگی کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ تردد کی کوئی شکل ایسے الفاظ یا کلمات استعمال کرنا جس میں تردد پایا جاتا ہو وہ نہ ہو۔ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِ، کہ تم میں سے کوئی آدمی بوقت دعا یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو عطا فرما دے، یہ نہیں، بلکہ یہ چیز مجھے دے دے، پوری قوت اور پختگی اور مضبوطی کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان شئت فاعطنی والی بات نہ کہنے کی وجہ بتلاتے ہیں۔ فإن اللہ لا مستکرہ لہ، کہ عام طور پر دنیا میں اس طرح کا جملہ کوئی آدمی سامنے والے کے سامنے جب استعمال کرتا ہے اس وقت اس کے استعمال کی نوبت آتی ہے کہ جب اس کو یہ اندیشہ ہو کہ میرے اس طرح کہنے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی جبر اور بوجھ ہوگا، کوئی سامنے والا آپ کا ماتحت ہے، چھوٹا ہے، اور وہاں یا چھوٹا نہیں ہے لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے اس کی طبیعت کے اوپر گویا ایک جبر کی کیفیت پیدا ہو کہ بھئی یہ فلانا کام کر دو۔ اب وہاں یہ اندیشہ ہے کہ میرے اس طرح کہنے کی وجہ سے اس پر ایک طرح کا جبر ہو جائے گا، تو وہاں آدمی بھئی تم چاہو تو یہ کرو، ایک ایسا جملہ استعمال کرتا ہے جس سے سامنے والے کو گویا ایک گناہ، ایک طرح کا اختیار دیا جا رہا ہے اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ چیز جس کا آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کے دینے کے معاملے میں آپ پر کوئی جبر نہیں ہے، آپ چاہیں تو دیں، چاہیں تو نہ دیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے بوقت دعا اس طرح کا جملہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پوری قوت کے ساتھ کہ اللہ یہ دے دیجیے، اس لیے کہ ایسی قوت کے ساتھ کہیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی جبر ہونے والا نہیں، وہ چاہیں گے تب ہی دیں گے، وہاں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو گویا دنیا کے اندر تو اس طرح کا انداز اس وجہ سے اختیار کیا جاتا ہے اور وہ یہاں پائی نہیں جاتی، اس لیے اس کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا کہ اس طرح کرنے کی صورت میں گویا مانگنے والے کے دل میں ایک طرح کا تردد ہے اس چیز کے مانگنے کے معاملے میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جب کوئی چیز پیش کی جائے، مانگی جائے تو تردد نہیں بلکہ پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ مانگنا چاہیے، گویا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز عطا فرمائیں گے۔ حدثنا عبداللہ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ابی عن بن عثمان قال سمعت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال صباح كل يوم ومساء كل يوم ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء، وكان اصابه طرف من الفالج فجعل ينظر اليه ففتن له فقال ان الحديث كما حدثتك ولكني لم اقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله۔ حضرت ابان ابن عثمان، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے
اپنے والد بزرگوار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من قال صباح کل یوم و مساء کل یوم ثلاثا، کہ جو آدمی روزانہ صبح اور شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے. صبح یعنی صبح صادق کے بعد، صبح صادق ہوتے ہی، اور ایسے تو اگر فوراً نہ پڑھی گئی تو بعد میں بھی پورے دن میں پڑھنے کی گنجائش ہے. چنانچہ اس صباح اور مساء کی تشریح کرتے ہوئے اس جگہ پر شراح نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بھارت جتنا جلدی پڑھے گا اتنا یہ حفاظت والی کیفیت اس کو حاصل ہو جائے گی. گویا اس دعا کے ذریعے سے وہ اپنے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے سیکیورٹی حاصل کر رہا ہے. جتنا جلدی حاصل کر لے اتنا اس کا فائدہ ہے. تو صبح صادق ہوتے ہی، بعض لوگ اس میں گویا فجر کی نماز کے پورا ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. صبح صادق جہاں ہو گئی یہ دعا پڑھ لی جائے. اسی طرح غروب آفتاب کے بعد، صبح صادق کے بعد جو پڑھی جائے گی وہ دن بھر کے لیے ہے، غروب آفتاب تک کے لیے، اور غروب آفتاب تک کے بعد جو پڑھی جائے گی وہ رات بھر کے لیے، صبح صادق تک کے لیے. جو آدمی روزانہ صبح اور شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اس اللہ کے نام سے پناہ حاصل کر رہا ہوں کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین و آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سمیع العلیم، اور وہی اپنے بندوں کی دعاؤں کا سننے والا، ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے. لم یضرہ شیء، تو یہ دعا اگر پڑھ لے تو دن بھر، اگر صبح پڑھی ہے تو، اور اگر غروب کے بعد پڑھی ہے تو رات بھر، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی بھی چیز کسی بھی نوع کی. اب یہ راوی کہتے ہیں وَكَانَ أَصْحَابَهُ طَرْفٌ مِّنَ الْفَارِ، اس روایت کے نقل کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابان ابن عثمان، جو اپنے والد کی سند سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ان کے اوپر فالج کا حملہ ہوا تھا. تو فجعل ينظر الیہ، تو جس وقت انہوں نے یہ روایت بیان کی تو راوی جن کے سامنے یہ روایت پیش کی گئی تھی وہ ان کو دیکھنے لگے اس انداز سے کہ آپ تو ایک طرف یہ روایت فرما رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، اور جس کا فائدہ یہ بتلا رہے ہیں کہ کوئی نقصان، کوئی بیماری، کوئی چیز، کوئی دشمن کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر یہ بیماری جو ہے حملہ آور ہو چکی ہے. تو فتح نہ لو، اس کے دیکھنے کے انداز سے یہ سمجھ گئے کہ سننے والے کو شاید میری اس بیماری کی وجہ سے کچھ شبہ پیدا ہوا ہے. تو انہوں نے فوراً اس کے پوچھے بغیر اپنی طرف سے فرمایا ان الحدیث کما حدثتک، کہ بھائی حدیث تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کی، لیکن جس روز اس بیماری کا میرے اوپر حملہ ہوا اس روز میں پڑھ نہیں سکا، بھول گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر جو ہے وہ اپنا یہ جاری کر دے. ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں وہ تو وجود میں آ کر کے رہتی ہیں. اور اس طرح جن احادیث میں یا قرآن و حدیث میں، نصوص میں اس طرح کے فوائد بتلائے گئے ہیں، تو قدرت کا ایک انتظام یہ بھی ہے کہ وہ حفاظت اس کے اوپر سے ہٹا لی جاتی ہے کس بہانے سے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرشتے، پہلے بھی آ چکا ہے کہ آدمی کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، سب جگہ اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو شیاطین اور جن اور دوسری جو ہے نقصان پہنچانے والی مخلوق سے آدمی کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن اس جہاں روایت میں یہ بتلایا گیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا نقصان پہنچنا مقدر ہے، منظور ہے، تو اس وقت وہ پہرا ہٹا لیا جاتا ہے. یہاں پر بھی وہ یہ کہتے ہیں وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، یہ اللہ حدیث تو وہی ہے جو میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، اس کے فائدے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ تو وہی ہے. البتہ اس دن میں یہ دعا نہیں پڑھ پایا، لیمضی قدر اللہ، تاکہ اللہ کا
جو فیصلہ ہے وہ جاری ہو کر کے رہے. باب الدعاء عند الصف فی سبیل اللہ. دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات، کچھ مقامات ہوا کرتے ہیں جہاں دعا کے آداب وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں. وہاں ان قبولیت کی جگہوں اور ان قبولیت کے وقتوں کو بھی بیان کیا جاتا ہے. یہاں انہوں نے ایک روایت اسی نو کی پیش کی ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال ساعتان تفتح لهما ابواب السماء وقل داع ترد عليه دعوتهم حين يحضر النداء والصف في سبيل الله. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو گھڑیاں اور دو وقت ایسے ہیں کہ ان اوقات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا ان گھڑیوں میں رد ہو جائے. بہت کم، بلکہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو جب اذان کا وقت ہو، اذان دی جا رہی ہو، اور دوسرا میدان جہاد میں دشمن کے سامنے جب سب لگا کر کے کھڑے ہوئے ہوں اس وقت. یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے. باب دعوات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس باب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مانگی ہوئی کچھ دعائیں یہ نقل فرما رہے ہیں. ابھی قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك غنايا وغنى مولاي. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى عن مولى لهم عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثله. یہاں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا بھی ان الفاظ کے ساتھ مانگتے تھے. اللہم انی اسألک غنایا و غنا مولایا. کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے لیے غنا کا اور میرے ماتحت جو ہیں اہل و عیال وغیرہ ان کے لیے بھی غنا کا. اب غنائے باطن مراد ہے، یعنی قلب کے اندر بے نیازی کی وہ کیفیت اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دے جس کے نتیجے میں آدمی کے دل میں کسی چیز کی حرص باقی نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں گویا قلب میں وہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اور اس کی عطا کے اوپر ایسا اعتماد ہو کہ اس کی نظر کسی اور چیز کی طرف نہ جائے. وہ غنا دل کا غنا کہلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا لیست الغنا کثرت الارض بل الغنا غنا النفس. کہ سامان اور مال کی زیادتی کا نام غنا نہیں ہے، بلکہ غنا جو ہے وہ قلب کی یہ بے نیازی کی جو صفت ہے کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں. یا ظاہری غنا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ غنا کے ظاہری اسباب مجھے اور میرے ماتحتوں کو عطا فرما دے. یہ اس کا بھی سوال کیا جا سکتا، دونوں مراد ہو سکتے. حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا سعد بن اوس عن بلال بن یحیی عن شتیر بن شکل بن حمید عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قلت یا رسول اللہ علمنی دعاء انتفع به قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. قال وكيع مني يعني الزنا والفجور. یہ حضرت شکل ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے کہ اس کے ذریعے سے میں فائدہ حاصل کروں. یا وہ دعا بعض روایتوں میں ہے علمنی تعوذا اتعوذ به، کہ کچھ اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ حاصل کرنے کے واسطے کلمات تعوذ سکھا دیجئے کہ میں ان کو پڑھتا رہوں. قال قل، تو اس پر نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھلائی کہ یہ دعا کرتے رہو، اللہم عافنی من شر سمعی، اے اللہ مجھے عافیت اور حفاظت نصیب فرما میرے کان کی قوت شنوائی کی برائی سے، یعنی کان کے ذریعے سے جو نقصان آدمی کو پہنچتا ہے، مثلا جھوٹ کا سننا، غیبت کا سننا، بہتان کا سننا، یا ایسی چیزیں گانا وغیرہ، موسیقی جس کے سننے سے شریعت نے منع کیا ہے، تو گویا کان کی راہ سے جو بھی نقصان اور شر اس کو دینی یا دنیاوی اعتبار سے پہنچ سکتا ہے اس سے پناہ چاہیے۔ وبصری، اور میری آنکھ کے شر سے، یہاں پر بھی آنکھ کے راستے سے جو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ ایسی چیزیں، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، بیریش لڑکوں کو دیکھنا، یا اسی طرح ایسی تصویریں جن کا دیکھنا ممنوع ہے ان کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں ٹی وی اور سینما وغیرہ یہ سب اس میں آ جائے گا، تو وہ آنکھ کی شر سے پناہ چاہیے۔ ولسانی، اور میری زبان کے شر سے، زبان سے جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو وہ کہ بھائی آدمی کا ایسی چیزیں اپنی زبان سے نکالنا جس سے منع کیا گیا ہے، گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، اور کسی کے اوپر تہمت ہے، یا کسی کی بدگوئی ہے، اس طرح ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وقلبی، اور میرے قلب اور دل کی یہ شر اور برائی سے، یعنی دل میں اس طرح کے آدمی کو کا خیالات لانا، سوچنا جو اس کے لیے دینی اور دنیاوی اعتبار سے مضر ہو، نقصان پہنچانے والے ہوں، برے خیالات میں آدمی کا مشغول، بری چیزیں آدمی سوچتا ہے، برے پلاننگ کرتا ہے، بری تدبیریں سوچتا ہے، یہ سب اس میں آ جائے گا۔ یا یہ ہے کہ دل کی وہ کیفیات اور وہ صفات جیسے کہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور اس طرح جن کا تعلق دل سے ہے، تو ان چیزوں کے دل میں آنے کے نتیجے میں آدمی کو دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ سب دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، جاہ کی محبت ہے، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ کبر ہے، وشر منی، اور میری منی کے شر اور برائی سے اے اللہ میری حفاظت فرما۔ یہاں منی کا ایک ظرف رہتا ہے آدمی کے جسم میں جہاں وہ جمع ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ظرف بھرتا ہے تو اس کے نتیجے میں آدمی کے دل کے اندر خواہشات اور یہ جذبات جو ہیں وہ ابھرتے ہیں، اور اس کی کے نتیجے میں آدمی جو ہے وہ اس لائن کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہاں راوی جو ہے وکیل، انہوں نے منی من شر منی کی تشریح کر دی، الزنا والفجور، کہ گویا یہ منی کے شر سے یعنی زنا میں مبتلا ہونے سے، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہونے سے، گویا اس طرح کے جذبات جو شہوت کو ہوا دینے والے، ابھارنے والے ہیں، ان کے نتیجے میں آدمی جن جن گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، بدکاری ہے، بد نظری ہے، یا اسی طرح نامحرم عورتوں کی آواز کو سننا ہے چھپ کر کے، یا اس طرح کی باتیں زبان سے ادا کرنا بے حیائی کی، یہ سب اس میں داخل ہے، یہ منی کے شر سے۔ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا، جن کے اوپر شہوات کا اس طرح جو ہے ہجوم رہتا ہے ان کے لیے دعا بڑی مؤثر ہے کہ بھائی آدمی اللہم انی اعوذ بک من شر منی۔ آج کل نوجوانوں کی طرف سے اس طرح کی شکایتیں، فریاد ملتی رہتی ہے، تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي ويسر الهدى لي۔ کہ اللہ تو میری اعانت فرما اور میرے خلاف اعانت مت کر۔ اب میری اعانت فرما کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا کے کاموں کو انجام دینے کے بارے میں کہ بھئی ایک آدمی جو ہے نماز کا وقت آئے تو نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا آدمی چاہتا ہے،
تو نماز کی اپنے وقت پر ادائیگی کے معاملے میں اللہ تو میری اعانت فرما کہ میرے لیے اس کی ادائیگی آسان ہو جائے. اس کے میرے خلاف نفس یوں چاہتا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے، یعنی گویا جو دینی دشمن ہے، اخروی دشمن نفس اور شیطان، گویا میرے خلاف ان کی مدد نہ کر کے وہ میرے اوپر غالب آ جائیں اور ان کے تقاضوں کے اوپر گویا چلتے ہوئے میں گناہ کا ارتکاب کر لوں. وانصرنی ولا تنصر علیہ، اے اللہ تو میری مدد فرما اور میرے خلاف مدد نہ کر. یہاں پر بھی وہی دنیاوی اعتبار سے جو دشمن ہیں تو گویا ان دشمنوں کے مقابلے میں تو میری مدد فرما اور میرے خلاف ان کی مدد نہ کر. ویسر الہدی لی، اور سیدھے راستے پر چلنا میرے لیے آسان کر دے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آسان کر دی جائے وہ پھر آدمی کے لیے کوئی دشواری رہتی نہیں. اصل تو یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہو، اللہ کی طرف سے اس کے لیے سیدھے راستے پر چلنا آسان کر دیا جائے تو پھر سارے مسائل جو ہیں حل ہیں. اس لیے اس کی بھی آدمی کو دعا مانگنی چاہیے. حدثنا ابو حفص قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن الحارث قال سمعت طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو بهذا رب اعینی ولا تعین علیہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے دعا مانگتے ہوئے سنا. یہ ابھی جو رب اعینی ولا تعین علیہ، وانصرنی ولا تنصر علیہ، وامکر لی ولا تمکر علیہ، اور اے اللہ تو میرے لیے میرے دشمن کے خلاف تدبیر کر دے. یعنی مطلب یہ ہے کہ دشمن کے اوپر مجھے غلبہ حاصل ہو جائے، ولا تمکر علیہ، اور میرے خلاف میرے دشمن کے لیے تدبیر نہ کرے، یعنی اس کو میرے اوپر غلبہ نہ حاصل ہو جائے. اب یہ دشمن دونوں مراد ہو سکتے ہیں، دینی دشمن جس میں نفس اور شیطان ہے وہ بھی، اور دنیاوی جو دشمن ہے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. ویسر لی الہدی، اوپر جو آ گئی کہ میرے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دے. وانصرنی علی من بغی علیہ، اور اے اللہ میرے خلاف جو سرکشی پر اترے اس کے اوپر مجھے میری مدد فرما اس کے مقابلے میں. ورب اجعلنی شکارا لک، اے اللہ تو مجھے زیادہ سے زیادہ کثرت سے تیرا شکر ادا کرنے والا. شکر کی ادائیگی زبان سے بھی ہوتی ہے کہ آدمی زبان سے اللہ کا شکر کرے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، زبان سے کہے. دل سے بھی ہوتی ہے، یعنی دل سے گویا اللہ کے یہ نعمت جو ہے اور اللہ ہی کی طرف سے مجھے حاصل ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے اس نعمت کے ملنے پر دل میں گویا مسرور ہے. اور عمل سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس مقصد میں اس کو استعمال کریں. آنکھیں اللہ نے جس کام کے لیے دیے اس میں ان کو استعمال کرے، اس میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں، کان کو، زبان کو، اعضاء کو، مال کو. اسی طرح جو جو نعمتیں ہیں وہ اس سے اللہ تعالیٰ کو نے جو مطالبے کیے ہیں، جو حقوق لاگو کیے ہیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. تو بہرحال یہ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے، سب مراد ہے. کثرت سے شکر کرنے والا مجھے بنا. ذکارن راہبا لک، اے اللہ مجھے کثرت سے تیرا یاد کرنے والا اور تجھ سے ڈرنے والا بنا. یعنی میں کثرت سے تجھے یاد کرتا رہوں، ہر لمحہ ہر گھڑی تیری یاد میں مشغول رہوں، تیری ذات عالی کا استحضار رہے، تیرا ڈر رہے. مطواعن لک، اور اے اللہ مجھے تیرا اطاعت کرنے والا، یعنی بہت زیادہ اطاعت کرنے والا بنا دے. مخبتاً لک، اور تیری طرف گڑ گڑانے والا، عاجزی کرنے والا بنا دے. اواہن، اور اے اللہ مجھے رونے والا تیرے سامنے. منیباً، تیری طرف رجوع کرنے والا مجھے بنا دے. تقبل توبتی، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے. وغسل حوبتی، اور میرے گناہوں کی گندگیوں کو دور فرما دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. واجب دعوتی، اور میری دعا کو قبول کر لے. وثبت حجتی، اور میری حجت کو مضبوط کر لے.
یعنی آخرت کے اندر میرے لیے، یا یہ ہے کہ قبر کے اندر جو ہے وہ کلمے کے اوپر ثبات قدمی نصیب ہو. وحد قلبی، اور میرے قلب کو کی رہنمائی فرما کہ میرا قلب صحیح چیزیں سوچے اور صحیح تدبیروں کو اختیار کرے. وسدد لسانی، اور اے باری تعالیٰ میری زبان کو درست کر دے کہ میری زبان سے صحیح باتیں ہی نکلے، حق ہی نکلے، غلط چیزیں نہ ہو. وسلط سخیمت قلبی، اور میرے قلب کے میل کچیل کو اور سیاہی کو دور کر دے. مطلب یہ ہے کہ غل و غش اور جو غلط خیالات دل میں ہیں ان سب کو میرے دل میں سے نکال دے. گزری ہوئی رمضان میں ایک روزہ چھوٹ گیا تھا تو اس کی قضا کرتے وقت نیت کب سے کرنی چاہیے، اور وہ کون سا روزہ تھا وہ یاد نہیں تو اس کی بھی نیت کرنی چاہیے. ہاں مطلب یہ کہ گزشتہ رمضان کا ایک ہی روزہ ہے تو یہ نیت کر لیجئے کہ گزشتہ رمضان میں میرا جو روزہ چھوٹا تھا وہ میں رکھ رہا ہوں، اور یہ نیت جو ہے صبح صادق سے پہلے، یعنی روزہ کے شروع ہونے کا جو وقت ہے اس سے پہلے ہو جانی چاہیے. میری عمر 20 سال ہے، میری ذہنیت بہت کمزور ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، جلدی سے بھول جاتا ہوں، تو آپ اس کے لیے کچھ علاج بتائیں. دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ، اور جو تدبیریں ہیں وہ کیجیے. ہمارا پڑوسی بدعتی سے کیوں ساتھ سلوک کری شکایت، بدعتی نے سلام کروں سلام نہ جواب آپوں. ویسے تو جو ہے حدیث میں آتا ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس نے کسی صاحب بدعت کی جو ہے عزت اور توقیر کی تو اس نے گویا اسلام کی بنیادوں کو ڈھہنے میں مدد کی. باقی یہ ہے کہ اگر اس کی دلجوئی کے نتیجے میں اس کو صحیح راہ پر لانے کی امید ہے تو کچھ گنجائش ہے. پیشاب کرنے کے 15-20 منٹ تک قطرے گرتے ہیں، ہر نماز سے پہلے دھونا پڑتا ہے، پائجامے بھی دھونا پڑتا ہے، ہر مرتبہ دھونے سے تکلیف ہوتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے الگ نماز کے لیے الگ پائجامہ رکھو، اور یہ جو استنجے والا پائجامہ ہے یا لنگی استنجے کے وقت وہی استعمال کیجیے. تو اس پر اگر قطرے وغیرہ لگیں گے یا ایک جو ہے تھیلی سی بنا لیجیے جس کے اندر کچھ جو ہے چیتھڑے وچھڑے یا روئی رکھ دی ہو، اور اسی کو پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے اس پر شرمگاہ پر چلا لیجیے، وہ قطرے اسی میں رہیں گے. پھر اس کو جب قطروں کی طرف سے اطمینان ہو جائے اس کے بعد اس کو اتار کر شرمگاہ دھو لی جائے، پھر وضو کر کے اور وہ کپڑا دوسرا پاک کپڑا پہن کر نماز پڑھیے. نماز کے بعد پھر اس پاک کپڑے کو نکال سکتے ہیں، نکال کے پھر وہی دوسرا پہن لیجیے. یا جس وقت استنجے کے لیے جائیں اور جس کے بعد استنجے کے بعد قطروں کے گرنے کا اندیشہ رہتا ہے تو استنجے کے وقت وہ جو ایک کپڑا ہے استنجے والا وہ استعمال کریں. ہمارے رشتے دار UK میں رہتے ہیں، ان دونوں میاں بیوی کا طلاق قانونی طور پر ہو گیا ہے، طلاق کے پیپر بھی سائن کر دیے گئے ہیں، تو کیا شریعت کے حساب میں بھی ان کا طلاق ہو گیا یا پھر 3 مرتبہ طلاق بولنا ضروری ہے؟ جب انہوں نے دستخط کر کے منظوری دے دی یا جو ہے جج کو اپنے معاملات کے لیے وکیل بنا دیا شوہر نے، اور پھر اس نے فیصلہ کیا تو پھر واقع ہو جائے گی. નીચેની વાતો પર ઈમાન લાવવું જરૂરી છે. દુનિયામાં પેદા થનારની તકદીર લખી દીધી છે, જેમાં રોજી કેટલી મળશે, ઉંમર કેટલી હશે, ડોક્ટર બનશે યા મૌલવી બનશે, ગરીબ બનશે યા માલદાર, જન્નતી બનશે યા જહન્નમી બનશે, શું બધું લખાઈ ચૂક્યું છે, એમાં શક કરવો. हाँ, तकदीर में सारी चीजें लिखी हुई है, रोजी उम्र और जो आदमी के सिफात होते हैं हर चीज लिखी गई. तकदीर ने तदबीर समझाओ सो. अब तकदीर में जो लिखा है वो आदमी को मालूम नहीं. भाई आपकी तकदीर में कितनी रोजी लिखी है आपको मालूम नहीं, वो तो अपनी जगह पर लिखी हुई है, आपको बताया नहीं गया है. इसलिए आपको तो अपने तौर पर तदबीर और अमल करना ही है, होगा वही जो लिखा हुआ है.
تقدیر میں جو تدبیر مؤثر لکھی گئی ہے اسی سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، بیماری کے معاملے میں دوا اور علاج کیا جاتا ہے، تو پوچھا حضرات صحابہ نے کہ اللہ کے رسول، یہ دوا، علاج، معالجہ اور پرہیز جو ہم کرتے ہیں کیا وہ اللہ کی تقدیر کو ٹلا سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے، اس کو آپ تقدیر سے الگ کیوں سمجھتے ہیں؟ لوگ جو یوں کہتے ہیں تقدیر اور تدبیر کی لڑائی، کوئی لڑائی وڑائی نہیں، تدبیر جو ہے وہ تقدیر کا ایک حصہ ہے، اس لیے وہی تدبیر آپ کریں گے جو آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور وہی مؤثر ہوگی جس کا مؤثر ہونا لکھا ہوا ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ سب لکھا ہوا ہی ہو رہا ہے، بس یوں سمجھیے آپ۔ تقدیر پر بحث کروں کیوں سے وہ منع ہے، تقدیر کے اوپر جو ہے چرچا اور اس طرح مباحثہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرات صحابہ تقدیر کے مسئلے میں اس طرح بحث کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور جو ہے ابھی حاضہ امرتم، کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا، اور اتنا زیادہ غصے کا اظہار فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ غصے کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ اس کی وجہ لکھی ہے کہ عام طور پر تقدیر کے مسئلے میں بحث کی وجہ سے ایسی نوبت آتی ہے کہ آدمی کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اس سے انکار کی نوبت آ جاتی ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے جو چیز وہاں تک پہنچانے والی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے عجیب بات لکھی ہے کہ بھائی جہاں جو ہے پانی زیادہ ہو وہاں ایسے لوگوں کو جو تیرنا نہ جانتے ہوں جانے سے کیا کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے کہ بھائی وہاں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، مہربانی کرو وہاں مت جاؤ۔ کبھی کبھی مسجد میں دیکھا گیا کہ کچھ لوگ فجر کی جماعت ہونے سے قبل اول وقت میں جماعت خانے کے باہر کے حصے میں جماعت سے نماز ادا کر کے مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ جماعت کی نماز کی دو شکل ہو جاتی ہے، ایک عارضی ایک قائم۔ شرعی اعتبار سے دونوں کی نماز ہو جائے گی۔ کوئی مسافر ہے وہ باہر اگر پڑھ کے گیا ہے تو بس نماز اصل جماعت تو وہی ہے جو یہاں اندر ہو رہی ہے جماعت خانے میں۔ کیا فجر کی نماز سے پہلے تحیت المسجد یا تحیت الوضو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ صبح صادق ہونے کے بعد سے لے کر کے فجر کی فرض نماز پڑھنے تک صرف نفل کے اندر یہ دو سنتیں جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، نہ تحیت المسجد پڑھی جا سکتی ہے نہ تحیت الوضو۔ کوئی بھی نفل پڑھنا درست نہیں ہے، ہاں صبح صادق سے پہلے پڑھ سکتے۔ آتم ہتیا سے آدمی مرتا ہے تو کیا وہ موت حرام موت ہے؟ کیا اس پر جنت حرام ہے؟ اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ آتم ہتیا جس طریقے سے کرتا ہے اسی طریقے سے اسے ایسا عذاب قیامت، ہاں عذاب تو وہی دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو چھرے سے یہ چھرا گھونپ کر کے ختم کیا تو قیامت تک یہی عذاب اس کو عالم برزخ میں دیا جاتا رہے گا کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو چھرا گھونپ، کسی نے اپنے آپ کو گرا کر تو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ تو حدیث میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور رہا یہ کہ بھئی حرام موت کا مطلب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے، شریعت مطہرہ نے ایسا کرنے سے منع کیا، تو یہ حرام موت ہوئی۔ اب رہا دعائے مغفرت کا مسئلہ، اب یہ تو گنہگار ہوا ہے اپنے اس عمل کی وجہ سے، تو دعائے مغفرت کا تو اور لوگوں کے مقابلے میں یہ زیادہ حقدار ہے، تو اس کو دعائے مغفرت تو کی جائے گی۔ دعائے مغفرت کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما. ہماری اولادوں کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے اے اللہ تو ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ ان کی خصوصی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک، دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ شریعت مطہرہ کے اے اللہ عمل کے معاملے میں جو کوششیں انفرادی اور اجتماعی طور پر کی جا رہی ہیں ان کو بارآور اور مؤثر فرما. اے اللہ پورے عالم میں شریعت مطہرہ کو نافذ فرما. اے اللہ اس کے لیے بہترین صورتیں پیدا فرما. ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.